السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات میں جو اس سے ماقبل آیات تھی اس میں بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل پہ اللہ نے نعمتیں اتاری اور ان کے دل سخت ہوتے جا رہے تھے۔ پھر اللہ نے سخت دلوں کی قسمیں بیان کی کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو نرم ہوتے ہیں، بعض سخت ہوتے ہیں، بعض میں خیر جلدی اثر کرتی ہے۔ تو اب اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں افتطمعون، کیا تم مطمئن ہو گئے ہو ان یؤمنوا لکم کہ تم ایمان لائے، وقد کان فریق، تحقیق تم ایک جماعت، منہم انہی میں سے ایسی تھی، یسمعون جو سنتے تھے کلام اللہ اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ پھر اس کو تبدیل کرتے، من بعد اس کے بعد، ما عقلوہ وہ اس کو سمجھتے نہیں تھے، وہم یعلمون لیکن وہ جانتے تھے۔ اب اس آیت میں یہودی جو تھے ان کی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ آخری نبی آئے گا اور آخری کتاب نازل ہوگی۔ تو اب یہ لوگ مدینہ میں رہ رہے تھے، تو جس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، لوگ مسلمان ہونے لگے، تو اب ان یہودیوں کو معلوم تھا کیونکہ یہ اپنی کتاب میں سب کچھ پڑھ چکے تھے، تو اب جب یہ ان کی مجلسوں میں آتے اور جب یہ سنتے اللہ کے کلام کو، تو جو مسلمان تھے ان کو کہتے کہ یہ ایسی باتیں ہماری کتاب میں بھی لکھی ہوئی تھی کہ تم لوگوں کا کوئی آخری نبی ہوگا۔ تو اب یہاں پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ ملتے تھے ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلا اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم ان کے بعض، الی بعض بعض کے پاس، قالوا تو کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا تم بتاتے ہو، بما فتح اللہ جو اللہ نے تم پر ظاہر کر دیا، علیکم تم پر، بما جو فتح ظاہر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ حجت پیش کریں، بھی اس کے ذریعے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر یہ جو یہودی تھے یہ جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں حاضر ہوتے تو کہتے یہ جو تمہاری کتاب ہے اور تمہارے آخری جو نبی ہیں ان کے بارے میں ہماری کتاب میں بھی لکھا ہوا تھا۔ تو اب جب وہ واپس اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے تو ان کے ساتھی ان کو سے ناراض ہوتے کہ تم یہ باتیں ان کو کیوں بتاتے ہو، یہ مسلمان اللہ کے آگے حجت پیش کریں گے کہ اللہ ان کی کتابوں میں سارا کچھ لکھا ہوا تھا، یہ جان بوجھ کے نہیں مان رہے تھے۔ تو اب یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو یہ ظاہر کرتے ہیں، جو یہ چھپاتے ہیں، اگر یہ نہ بھی بتائیں نہ بھی حجت پیش کریں تو اللہ کو اس کا علم ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اولا یعلمون کیا یہ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو ظاہر کرتے ہیں، کہ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، جو یہ ظاہر کرتے ہیں اور جو یہ چھپاتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو آیت نازل ہوئی تو صحابہ گھبرا اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، جو ظاہر ہے جو باطن ہے، تو کیا اللہ اس کی بھی پکڑ کرے گا جو ہمارے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی پکڑ نہیں کرے گا جو دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔
لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے اور ظاہر کیا ہے۔ اس سے مراد آیت سے یہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنا درس ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہماری عملی زندگی میں داخل فرمائے۔ تمت بالخیر، اللہ حافظ۔